سمود فلاٹلا سے حراست میں لیے گئے رضاکاروں کو ڈیپورٹ کرنے کی تیاریاں۔ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 400 سے زائد کارکن اس وقت اسرائیلی فوج کی حراست میں ہیں۔ فلاٹلا منتظمین کے مطابق میرینیٹ نامی ایک جہاز اب بھی غزہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسرائیلی اقدام غیر قانونی، عالمی قانون انسانی امداد کو سمندر سے گزرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اوچھے ہتھ کنڈے ہمیں اپنے مشن سے نہیں روک سکتے۔ صہیونی حکام کا کہنا ہے کہ کشتیوں کو قبضے میں لے کر رضاکاروں کو اشدود بندرگاہ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں سے انہیں ملک بدر کیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے امدادی بیڑے پر حملے کے خلاف دنیا بھر میں دوسرے روز بھی شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اسپین میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ میڈرڈ میں پولیس سے جھڑپیں ہوئی، متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ بارسلونا میں بھی ریلی نکالی گئی۔ ہسپانوی حکومت نے اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا۔ تیونس میں مشتعل مظاہرین نے اسرائیلی سفارت خانے پر دھاوا بولا اور نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں بھی ہزاروں افراد نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ اٹلی کی سب سے بڑی ٹریڈ یونین آج شٹر ڈاؤن ہڑتال کرے گی۔ برازیل میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ برطانیہ کی جانب سے صہیونی اقدام کی مذمت کی گئی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 77 فلسطینی شہید۔ امداد کے منتظر 13 افراد بھی شامل ہیں۔ غزہ میں رہنے والا دہشت گرد تصور کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی تمام شہریوں کو علاقہ چھوڑنے کی آخری وارننگ۔ رپورٹ کے مطابق ایک ماہ کے دوران 4 لاکھ سے زائد فلسطینی نقل مکانی کر چکے۔ یورپی یونین کا ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کا خیر مقدم۔ حماس کو غیر مسلح کرنے کے پلان کی حمایت اور فلسطینی تنظیم سے تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں یہودی عبادت گاہ کے باہر حملہ۔ ایک شخص نے تیز رفتار گاڑی راہگیروں پر چڑھا دی، چاقو سے بھی وار کیا۔ 2 افراد جان سے گئے، 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ پولیس کی فائرنگ سے حملہ آور بھی مارا گیا۔ حکام کے مطابق واقعہ یہودیوں کے مقدس ترین دن یوم کپور کے دوران پیش آیا۔ حملہ آور کی شناخت 35 سال کے جہاد الشامی کے نام سے ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی شدید مذمت، مجرم کو سخت سزا دینے کا عزم۔ واقعے کے بعد دنیا بھر میں یہودی عبادت گاہوں کے باہر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن کے برے اثرات۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ڈیموکریٹک ریاستوں کے 26 ارب ڈالرز کے فنڈز منجمد کر دیے۔ سب سے بڑا حصہ نیو یارک کے انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے 18 ارب ڈالر مختص تھا۔ 8 ارب ڈالر کے گرین انرجی منصوبے بھی روک دیے گئے۔ ڈیموکریٹس نے اقدام سیاسی انتقام قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 7 لاکھ وفاقی ملازمین کو جبری چھٹیوں پر بھیجا جا چکا ہے۔ کیپٹل ہل اور کانگریس لائبریری بھی مہمانوں کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ نیا کثیر القطبی نظام مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ عالمی توازن روس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ صدر ولادیمیر پوٹن کا کانفرنس خطاب، کہا کوئی طاقت دنیا کو تنہا نہیں چلا سکتی۔ مغربی ممالک یوکرین کو استعمال کر رہے ہیں۔ یوکرین کے لیے بہتر ہے کہ وہ سمجھوتے پر غور کرے۔ نیٹو پر حملے کی باتیں مضحکہ خیز۔ یورپی لیڈر سکون سے سوئیں، اپنے مسائل حل کریں۔ کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مسئلہ فلسطین فلسطینی عوام کی خواہشات کے بغیر حل نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی پولیس نے احتجاجی مظاہرین کی گرفتاری کی آڑ میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر دھاوا بول دیا۔ اندر گھس کر صحافیوں پر تشدد، کیفیٹیریا میں توڑ پھوڑ کی۔ پریس کلب ممبران جمع ہوئے تو پولیس عقبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نوٹس لے کر آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری خود نیشنل پریس کلب پہنچے، واقعے پر عہدیداروں سے معافی مانگی۔ اسلام آباد سے قمر المنور کی رپورٹ۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجاجی مظاہرین کی گرفتاری بہانہ، این پی سی نشانہ۔ وفاقی پولیس نے پریس کلب پر یلغار کر دی۔ کیفیٹیریا میں توڑ پھوڑ، صحافیوں پر تشدد۔ پولیس نے مظاہرین کے نام پر صحافیوں کی ہی پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ صدر پی ایف یو جے کا آئندہ لائحہ عمل مشاورت سے طے کرنے کا اعلان، کہا ملکی تاریخ کے آمرانہ ادوار میں بھی ایسی مثال نہیں ملتی۔ یہ آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین اور بدترین واقعہ ہے۔ ہم نے مارشل لا ادوار بھی دیکھے ہیں، ہم نے ایمرجنسی اور ایمرجنسی پلس بھی دیکھی ہے۔ کبھی انتظامیہ یا پولیس پریس کلب کے اندر داخل نہیں ہوتی۔
غلطی کا احساس ارباب اختیار کو بھی ہو گیا، لیکن پانی سر سے گزر جانے کے بعد میں بھی اس واقعے کی نہ صرف مذمت کرتا ہوں بلکہ اس کے ساتھ غیر مشروط پریس کلب، آپ کی انتظامیہ اور تمام صحافیوں سے معافی پولیس کی طرف سے، اور ایز اے اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر میں حاضر ہوا ہوں اس معافی کے لیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور پولیس حکام نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، ذمہ داران کے خلاف انضباطی کارروائی کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے واقعہ افسوسناک قرار دیتے ہوئے مکمل تفتیش پر زور دیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عمر بن آصف کے ساتھ قمر المنور، سما، اسلام آباد۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کے دھاوے پر صحافی تنظیمیں سراپا احتجاج، پی ایف یو جے، سی پی این ای اور ایم این نے شدید مذمت کرتے ہوئے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کا دھاوا اور تشدد، صحافی تنظیمیں سراپا احتجاج، پی ایف یو جے، سی پی این ای اور ایم این کی شدید مذمت، واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ مشترکہ بیان میں صحافی تنظیموں نے کہا، چند دنوں سے حکومت کی جانب سے کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے کے عنوان سے میڈیا کو اشتہارات جاری کیے گئے جس میں دھمکی آمیز زبان استعمال کرتے ہوئے رپورٹرز، فری لانسرز اور سماجی تنظیموں کو ریاست مخالف فہرست میں کھڑا کر دیا گیا، جس کا مقصد صحافیوں کی کردار کشی کرنا، دباؤ میں لانا اور اظہار رائے کو سلب کرنا ہے۔ جس میڈیا نے جنگ کے دوران ذمہ داری سے قومی مفاد کو مد نظر رکھا، اسی سے منسلک اہم جز رپورٹر اور فری لانسرز کو دہشت گردوں سے تشبیہ دینا آزاد صحافت کے نظریے کی خلاف ورزی ہے۔ آئین پاکستان ہر شہری کو معلومات تک بلا رکاوٹ رسائی کا حق دیتا ہے۔ پیکا ایکٹ کے بے درگ استعمال نے صحافی تنظیموں کے خدشات درست ثابت کر دیے۔ درجنوں صحافیوں پر ملک بھر میں پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہیں۔ اس کی آڑ میں حکومتی ناقدین کو دبانے اور اظہار رائے کی آزادی کو سلب کرنے کے تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پیکا کی آڑ میں دانستہ خوف اور ہراسانی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ان اقدامات کے خلاف ہر سطح پر مزاحمت کی جائے گی اور آئینی اور قانونی جدوجہد کے تمام آپشن استعمال کیے جائیں گے۔ نیشنل پریس کلب پر پولیس کے دھاوے اور صحافیوں پر تشدد کے خلاف ملک بھر میں صحافی تنظیموں کا آج یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے کہا کہ ملک بھر کے پریس کلبز میں آج سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے، احتجاجی ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔ نیشنل پریس کلب پر اٹیک پریس فریڈم پر اٹیک ہے۔ یہ پاکستان بھر کے 40,000 صحافیوں کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے۔ آج اگر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا پریس کلب پولیس سے محفوظ نہیں رہا تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ اب پاکستان کا کوئی پریس کلب پولیس گردی سے محفوظ نہیں رہے گا۔ جمعے کے روز اس بدترین واقعہ کے خلاف کل پورے پاکستان میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ نیشنل پریس کلب سمیت پاکستان بھر کے تمام پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے، احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔